بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، جو شخص نماز عصر کے بعد اللہ تعالیٰ کی لاڈلی سورت یاسین کا یہ عمل کرنا شروع کر دے گا، اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے چلے جائیں گے۔ ناظرین، سورت یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے۔ ہمارے آقا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دل کا ہمارے وجود میں کیا مقام ہے۔ جو شخص نماز عصر کے بعد سورت یاسین کو پڑھنے کی ترتیب کرے گا، پابندی کرے گا، وہ شخص اللہ سے جو دنیا کی قیمتی چیز مانگتا ہے اللہ خوشی سے دے دیتے ہیں۔ جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے فرشتے اسے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سب سے پرسکون اور آنکھیں روشن کرنے والی سورت ہے۔ یہ سورت آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ سورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ یہ سورت پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اگر کوئی صبح پڑھے تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اگر رات کو پڑھے تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورت یاسین خاندان میں اتفاق کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور رکھنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ یہ سورت مال و ملازمت کے لیے قیمتی ہے۔ آج ہر کوئی بندہ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس سورت کو روزانہ نماز عصر کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے کی پابندی کر لیں۔ یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جس کی تلاوت جنت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کر کے سنائیں گے۔ جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کا ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کوئی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو عصر کی نماز کے بعد سورت یاسین کو ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق فجر اور عصر کی نمازیں خیر و برکات سے معمور ہیں۔ ان دونوں نمازوں کی ادائیگی بے شمار نیکیوں اور ثواب کے ذخائر اور رزق اور دولت کے خزانے جمع کرنے کا سبب ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اگر لوگوں کو نماز عصر اور نماز فجر کے اجر و ثواب کا پتہ چل جائے تو وہ ان دونوں نمازوں میں کبھی غفلت نہ برتیں۔ قرآن و حدیث سے بھی ہمیں نماز عصر اور نماز فجر میں قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر اور اذکار کا بتایا گیا ہے۔ فجر اور عصر میں تمام انوارات، تجلیات اور قرآنی فیوزات، برکات متشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نماز کی اہمیت اور فضیلت اور نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر اور نماز عصر میں اللہ تعالیٰ نے برکات اور خیریں پوشیدہ کر رکھی ہیں۔ نماز فجر اور نماز عصر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے راز رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خزانوں کی چابیاں رکھ دی ہیں۔ ناظرین، اب آپ نے کس طرح سے اس سورت کو پڑھنا ہے، عمل کی مکمل تفصیلات جاننے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے اس کی اپڈیٹ آپ کو حاصل ہو۔ اور میں اس طرح کے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف ڈیلی بیسس پر لے کر آتی رہتی ہوں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ نے نماز عصر ادا کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر سورت یاسین کو پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت اور ثواب ہے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہماری اکثریت تلاوت قرآن مجید سے غافل ہے۔ دنیا کے کاموں میں اپنا وقت گزارتے ہیں جبکہ تلاوت قرآن کے لیے وقت نہیں ملتا۔ بہانہ کیا جاتا ہے، ہم طرح طرح کے بہانے بنا دیتے ہیں۔ یقین جانیے قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ وقت میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ آج سے یہ عہد کر لیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے روزانہ وقت نکال کر کم از کم 2-3 رکوع تلاوت ضرور کریں گے۔ اور اگر آپ نماز عصر کے بعد سورت یاسین کو پڑھنے کا معمول بنا لیں تو اس سے آپ کے گھر میں، رزق میں، صحت میں اور برکتیں، خوشحالیاں آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔
قرآن کو جو لوگ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بلند کر دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ قرآن کی تعلیم اور تلاوت سے دور رہتے ہیں وہ اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سربلند فرمائے گا اور دوسروں کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ ناظرین، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قیامت کے روز انسان ایک نیکی کے لیے مرا مرا پھرے گا، لہٰذا نیکیوں کے حصول کے لیے تلاوت قرآن پاک کو معمول بنا لیا جائے، اور آپ نے نماز عصر کے بعد سورۃ یاسین پڑھنے کا اپنا معمول بنا لینا ہے۔ ویسے تو سورۃ یاسین کو اگر ہم صبح پڑھیں تو شام تک ہمارے تمام کاموں کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود لے لیتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم عصر کی نماز کے بعد پڑھیں گے تو ہمارے تمام رات کے مشکلات پریشانیوں کی ذمہ اللہ تعالیٰ لے لیں گے۔ آپ یہ عمل ضرور کیجیے گا، پورا سال اللہ پاک آپ پر رحمت فرمائیں گے۔ جس پر اللہ پاک رحم کر دیں گے اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز اس سے پیار کرتی ہے۔ تو آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں، انشاءاللہ آپ کے سب کام آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین۔ ناظرین، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔